السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ذبح کے مکروہات کے متعلق ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بعض ایسی اعمال ہیں اور طریقے ہیں جو کراہت کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا یہ بہتر ہے اور قربانی کے وقت اس کا خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میرے عزیز دوستو، جانور کو ذبح کرتے وقت اس سے کو بھوک اور پیاس کی حالت میں ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ پہلے اس کو چارہ کھلائے، اس کو پانی پلائے، اس کے بعد اس کو ذبح کرے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ گھسیٹ کر لانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھے طریقے سے جانور کو لانا چاہیے اور پیار و محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ قربانی ہم اللہ جل جلالہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ جانور کو قربانی کے جانور کو ذبح تیز آلے سے چھری سے ذبح کیا جائے، اور ایسی چھری جو تیز نہ ہو اس سے اس سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جب وہ پڑا ہو، وہ اگلے چند ساتھ میں وہ ذبح ہو رہا ہو اور آپ اس کے سامنے اس کی چھری تیز کر رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، بلا عذر جانور کا منہ قبلے سے موڑنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر جانور وہ قبلے کی رخ پڑا ہے اور ذبح کے لیے، اور آپ بغیر عذر کے اس کو وہاں سے ہٹاتے، اس کا چہرہ اگلی طرف کرتے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کو جب لٹا کر زمین پر لٹایا جائے تو پھر فوراً ذبح کرے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور کو جب لٹا لیتے تو بہت دیر گپ شپ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے، طنز و مذاق کرتے ہیں، تو میرے عزیز دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ جانور کو لٹائے زمین پر، فوراً آپ اس کا ذبح کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کا سر وہ تن سے جدا نہ کرے، بالکل اس کو جدا بالکل نہ کرے، اور جو رگیں ہیں جو ضروری جس سے قربانی میں وہ رگیں کاٹنی وہی تک آپ اس کو کاٹیں اور اس کو ذبح کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ گردن کے اوپر کی طرف سے یہ سر کی اوپر کی طرف سے، گردن کے اوپر کی طرف سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لحاظ سے میرے عزیز دوستو ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ یہ ذبح کے مکروہات ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے جانور کو ایذا اور تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ان چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے جن سے جانور کو تکلیف پہنچے اور اس کو کوئی اذیت ہو، تو اس وجہ سے دین اسلام نے ان چیزوں کو مکروہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔